السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق کا رلا دینے والا بیان۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ حضرت عمر فاروق جس تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، ان کا تخت کوئی سونے کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے چھا جاتے تو حضرت عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک گھر سے دیکھا کہ دھواں نکل رہا ہے اور ساتھ ہی چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس گھر کی عورت سے پوچھا کہ آپ کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، آپ بچوں کو کھانا کیوں نہیں دے رہی؟ وہ کہتی ہے کہ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ عمر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ 3 دن ہوئے ہیں ہمارے ہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہانڈیا کے اندر پتھر ڈال کر نیچے آگ ڈالتی ہوں تاکہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں۔ کمبخت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے ہی کیا؟ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا اور واپس پلٹے، بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی ایک بوری لی، مرچ مسالہ جات اور بہت کچھ اٹھایا، اپنے کاندھے پہ رکھا، بوری کمر پر ڈالی۔ عمر جب یہ چیزیں لے کر نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا تو کہا میرے آقا، میں یہ اٹھاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، عمر کو آج اپنا بوجھ خود اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور آٹے کی بوری سر پر اٹھائے اس خاتون کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان پہ جان آ جاتی ہے۔ آپ نے اسے جلدی سے کہا آٹا گوندو۔ عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سبزی تیار کر دیتے ہیں اور ادھر آٹا گوندھ جاتا ہے، اور پھر چولہے کے اندر لکڑیاں رکھ کر آگ جلائی جاتی ہے۔ وہ خاتون کھانا پکانے لگ جاتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے جب آگ بجھتی ہے عمر جھک کر پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا، بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، بچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو، اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، صحن کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ بچے مجھے دیکھ کر خوش ہوں، اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ وہ عمر جو امیر المومنین، جو کہ 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے تو بچے عمر کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دو۔ اس خاتون نے کہا کہ تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس خاتون نے
یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی جو کہنا ہے کہہ لے، قیامت کے دن مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے۔ تو بڑھیا نے حضرت عمر فاروق کو فوراً معاف کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رلا دینے والا بیان۔ ناظرین کرام، ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔